کہتے ہیں کہ زیادہ کی لالچ میں جان بھی جا سکتی ہے۔ تھوڑا سا ہی مگر جان کی حفاظت والا کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ فریدہ آذربائیجان سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ فریدہ اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے۔ پورے گھر میں صرف وہی ایک بیٹی تھی جو اس کے والدین کے مستقبل کا روشن ستارہ تھی۔ فریدہ کا گھرانہ بہت ہی غریب تھا۔ فریدہ کے والد بامشکل 2 وقت کی روٹی مہیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اچھا کام نہ تھا۔ بس وہ دن بھر بازار میں پانی بھر کے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ مگر اس گھرانے کی بدقسمتی تھی کہ اب فریدہ کے بابا بھی سخت بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیٹی اپنے والد کی ڈیوٹی سنبھالتی ہے، جو کہ بے حد مشکل اور دشوار تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ فریدہ کے والد بھی دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ اب فریدہ اور اس کی ماں اکیلے رہ جاتے ہیں اور کوئی بھی سہارا ان کے پاس باقی نہ بچا تھا۔ فریدہ کو ایک دن بازار سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملتا ہے جو وہاں کی اخبار کا تھا۔ بس اس میں جو لکھا تھا وہ فریدہ کی جان لیوا ثابت ہوا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ ایک لائٹ ہاؤس ہے جس میں ایک ورکر کی ضرورت ہے۔ کام کرنے والا وہاں پر اکیلا ہی رہے گا اور 3 ماہ تک وہاں ڈیوٹی کرے گا۔ اس کے بدلے اسے ایک بڑی رقم دی جائے گی جو کروڑوں میں تھی۔ اس خبر کو پڑھنے کے بعد فریدہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ اس نے سمجھا کہ بس ہماری زندگی سے اب مشکلات ختم ہونے جا رہی ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی اور اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی اور ماں کو بتایا کہ مجھے ایک بڑی نوکری مل گئی ہے اور میں بہت ہی جلد حالات کو بہتر کر دوں گی۔ ماں نے بیٹی کو کہا بھی کہ بیٹا، تم لڑکی ہو اور یہ جگہ بالکل تنہا ہوتی ہے، تم وہاں کیسے رہو گی؟ فریدہ نے کہا، امی جن حالات میں ہم جی رہے ہیں کیا اس سے بھی برے حالات وہاں ہوں گے؟ کوئی بات نہیں، بس 3 مہینوں ہی کی بات ہے، اس کے بعد میں ایک بہت بڑی رقم لے کر واپس آ جاؤں گی اور پھر یہاں پر ہی اپنا کاروبار شروع کروں گی۔ پریشان ہی تھی مگر پھر بھی فریدہ کے اصرار پر ماں نے اسے اجازت دے دی۔ فریدہ ساری رات خوشی کے مارے سو نہ سکی۔ صبح ہوتے ہی وہ لائٹ ہاؤس کے آفس میں پہنچی اور اخبار والی خبر ان کو دکھائی۔ انتظامیہ نے کہا کہ آپ کو جاب تو مل جائے گی، لیکن لائٹ ہاؤس کافی مشکل جگہ پر ہے اور رہنا بھی تنہا ہے، اس لیے آپ کو مشکل بھی پیش آ سکتی ہے۔ فریدہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی، بس آپ مجھے اس کام پر لگا دیں۔ انتظامیہ نے انہیں تمام تر ذمہ داریاں سمجھا دیں اور اب لائٹ ہاؤس پر جانے کی تیاری کا کہا گیا۔ جانے سے پہلے فریدہ نے انتظامیہ سے ایک گزارش کی کہ میرے گھر میں میری ماں اکیلی ہے، وہ بوڑھی بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اس کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور گھر میں کھانے پینے کا بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ ایڈوانس دے دیں جو میں اپنی ماں کی طرف بھیج دوں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ انتظامیہ نے فریدہ کا ایڈریس لیا اور بہت سارا راشن اور نقدی فریدہ کے گھر بھجوا دیے اور فائنلی فریدہ سے ایک بار پھر کہا گیا کہ وہاں آپ اپنی ذمہ دار خود ہیں، اگر کچھ ہو جاتا ہے تو انتظامیہ کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، آپ کو وہاں ہر چیز ملے گی مگر آپ کی جان کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اور پھر دستخط کرنے کے بعد فریدہ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لائٹ ہاؤس پہنچایا جاتا ہے۔ اب سے شروع ہوتی ہے فریدہ کی اصل کہانی۔ فریدہ کی ماں کو جب گھر میں سامان اور نقدی ملتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور فریدہ کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے۔ ادھر فریدہ جلدی سے اپنا سامان نکال کر الماری میں لگاتی ہے اور کمرے سے صفائی کرنے لگتی ہے۔ شام ہوئی تو لائٹ ہاؤس کی چاروں اطراف سے پانی کی لہروں کے شور اور تیز ہواؤں کی وجہ سے فریدہ کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ فریدہ خود کو سہارا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سمندر میں ہو اور یہاں پر ایسا تو ہوگا، چلو شکر ہے یہ پانی کی بھری ہوئی بوتلیں اٹھا کر سارا دن بازاروں میں گھومنے سے تو بہتر ہے۔ شوہر کا کیا، وقت کے ساتھ ساتھ عادی ہو جاؤں گی، یہی سوچ کر فریدہ لیٹ جاتی ہے
और दिन भर की थकावट की वजह से गहरी नींद सो जाती है। इतने में उसे महसूस होता है कि यहां उसके अलावा भी कोई मौजूद है, क्योंकि फरीदा को अपने ऊपर एक बड़ा बोझ महसूस होता है और उसकी आंख खुल जाती है। काफी देर बैठकर सोचने के बाद फिर सो जाती है। कभी जागी कभी सोई, रात गुजर गई। अगली सुबह फरीदा उठी तो बाहर का मौसम बहुत खुशगवार था। फरीदा ने कुछ धूप लगाई घूम फिर करने के बाद फरीदा ने देखा कि उसके कमरे की पिछली तरफ से कोई गुजरा है। उसने हर तरफ देखा मगर उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। रात भर फरीदा ने डरते हुए गुजारी। अब फरीदा को 7 दिन बीत चुके थे और वो बहुत खुश थी, मगर अचानक से उसे बुखार हो जाता है। कमरे में रखी दवाइयां इस्तेमाल करती है मगर अगले 2 दिनों तक उसे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता और फिर 10वीं रात आ जाती है। फरीदा अपने बिस्तर पर आराम के लिए लेटती है मगर उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता। उसे भूख लगी होती है और वो खाना लेकर खाने बैठती है, मगर जैसे ही वो खाने का नवाला उठाती है तो उसके नवाले में बाल ही बाल भर जाते हैं। भागकर वो पतीली में देखती है कि ये इतने सारे बाल कहां से आए, मगर अब की बार पतीली भी बालों से भरी हुई होती है और पतीली और प्लेट में सालन की जगह खून होता है। डर के मारे फरीदा की चीख निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए पुकारती है, मगर वहां कोई भी उसकी फरियाद को सुनने वाला नहीं होता। फरीदा जोर जोर से रोने लगती है और वायरलेस उठाकर राब्ता करने लगती है, मगर इसके हाथ से वो भी गिरकर टूट जाता है और फिर एक साया फरीदा को अपने अंदर दाखिल होते हुए दिखाई देता है। अब फरीदा अपनी ही मौत को अपने सामने देख रही थी और उसे अपनी मां सख्त याद आ जाती है। इतने में उसकी आंखों से खून के कतरे टपकने लगते हैं और उसका सारा जिस्म टूट जाता है। फरीदा खुद को रोक रही होती है मगर वो लाइट हाउस की खिड़की की तरफ खिंची चली जा रही होती है और देखते ही देखते फरीदा समंदर की लहरों की नजर हो जाती है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के सारे ख्वाब आंखों में सजाए समंदर की लहरों की नजर हो जाती है। सुबह के वक्त इंतजामिया मामूल के मुताबिक राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई राब्ता मुमकिन नहीं होता और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए वो लाइट हाउस पहुंचते हैं, मगर वहां इन्हें एक टूटे हुए वायरलेस और इसकी आंखों से गिरे हुए खून के चंद कतरों के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। तलाश की जाती है मगर इतनी छोटी जगह को वो फौरन ही देखते हैं और समझ जाते हैं कि फरीदा अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर शाम ही को फरीदा के घर इतला दी जाती है कि फरीदा की मां की देखभाल की जिम्मेदारी अब से लाइट हाउस इंतजामिया के पास है, मगर फरीदा अपने सारे ख्वाब और एक रोती हुई गरीब मां को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। इसीलिए कहते हैं कि थोड़े पर गुजारा कर लो मगर ज्यादा के चक्कर में जान को खतरे में न डालो। शायद कि जिंदगी में आसान वक्त भी आ जाए और जिंदगी खुशहाल हो जाए। फरीदा की तरह अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए कौन कौन तैयार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार दीजिएगा। पैसों की लालच में इतना बड़ा रिस्क ले लेना चाहिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपने प्यारे दोस्त यासिर कियानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।